اللہ کی طرف سے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 1 بقرعید کی دعوت، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پہ، اس میں کیا ہے؟ گوشت ہے، اور گوشت بھی ریڈ میٹ ہے، وائٹ میٹ نہیں ہے۔ دوسری دعوت اسلام میں عقیقے کی، بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کیا کاٹو؟ مرغیاں کاٹو۔ ابے کیا ہو گیا؟ ہم عقیقہ جو کرتے ہیں، جو بچے کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والوں کو منہ چڑھانے کے لیے جو ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، فیملی پلاننگ والے کو تو کہتے ہیں 8واں بچہ پیدا ہو گیا، ہائے دنیا میں غربت، ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم غربت بڑھائیں گے، 2 بکرے اور کٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 12ویں بچے پر بھی 2 بکرے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہے، اور اللہ کہہ رہے اس میں غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی، خود بھی کھانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو، لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا، کیک تو گورے کھاتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہے کیک؟ بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے، دال چاول تو ہندو کھاتا ہے، ہندو کو کھائے گا دال چاول، کھانے دو اس کو، سبزیاں کھائے گا، ویجیٹیرین ہے۔ اللہ کہے گا میری، دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا، وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ، تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے، تمہاری مرضی، کیک کھلاؤ، دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو، تمہارے ہیڈک ہے۔ لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، اور نسل بڑھ رہی ہے، جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا۔ جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو، لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہو، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو، تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے، لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے، کون چاہے گا؟ باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا، تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ، تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار۔ تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے، لیکن حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں، لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال، ٹھیک ہے نا، آخرت میں مل جائے گا۔ تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا؟ مچھلی نہیں کھلانی، اور چکن نہیں کھلانا، دیسی مرغے بھی نہیں کھلاؤ گے تو کیا؟ بکرا یا اونٹ، عقیقے میں بکرا چلتا ہے، اونٹ چلتا ہے، دمبے چلتے ہیں، گائے چلتی ہے، بچڑا چلتا ہے، لڑکے پہ 2 لڑکی پہ 1۔ تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے؟ ریڈ میٹ۔ اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی، یہ بھی خدا نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اتنی اہم دعوت ہے، نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے، پیغمبروں کی سنت۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ دال چاول یا بریانی کے ولیمے، چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا، کر لو تو ثواب مل جائے گا، یہ نہیں کہ اب ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو۔ وہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ تبھی بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو نا بقرعید کا، تو اس میں 3 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ بقرعید کا جانور آپ ذبح کر رہے ہو، ایک حصہ اس میں قربانی کا ہے، جائز ہے، ایک حصہ اس میں عقیقے کا ہے، جائز ہے۔ امام محمد جو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایک حصہ اس میں ولیمے کا بھی ڈال دیا تو بھی جائز ہے، کیونکہ یہ تینوں عبادت ہیں۔ لیکن آپ نے جانور کی قربانی کی بقرعید والے دن، ایک حصہ بقرعید کا، ایک حصہ ولیمے کا، ایک حصہ عقیقے کا، ایک حصہ آپ نے کہا یار میرے ابا آئے ہوئے ہیں یا میرا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے، اس کی خوشی میں ایک حصہ، وہ پبلک کو، پورا جانور بیکار ہو گیا آپ کا۔ بیکار کا مطلب گوشت تو حلال ہے، لیکن وہ نہ بقرعید ہوئی اس میں، یعنی بقرعید کا پھر وہ قربانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ نے ایک حصہ اس میں ایسا ڈال دیا جس میں عبادت کا عنصر نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی خوشی ہے، عبادت کا عنصر نہیں ہے۔ عبادت کا عنصر 3 قسم کے دعوتوں میں، ایک ولیمے میں، ایک عقیقے میں، اور ایک جو بقرعید کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کھانے میں بھی عبادت کا عنصر ہے۔ تو ایک جانور پورا یا تو بطور عبادت کٹے گا یا پورا بغیر عبادت کے طور پہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا حصہ عبادت کے طور پہ آدھا حصہ بغیر عبادت کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام گن پوائنٹ پہ ہمیں ریڈ میٹ کھلا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ تو مسلمان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا۔